بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کو شیعہ کی جانب سے سنیوں کی فقہ پر ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں۔ توجہ فرمائیں کہ سنی اپنی فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں، فقہ جعفری کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ حضرات سنیوں سے سوال کرتے ہیں، اے سنیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تو آپ لوگ اپنی فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہو، فقہ جعفری کیوں نہیں کہتے؟ جواب سماعت فرمائیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں امام باقر رضی اللہ عنہ کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگرد ہیں امام باقر رضی اللہ عنہ کے، تو پھر فقہ کو فقہ باقری کیوں نہ کہا جائے؟ امام باقر شاگرد ہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، تو پھر فقہ کو فقہ زینی کیوں نہ کہا جائے؟ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے، تو پھر فقہ کو فقہ حسینی کیوں نہ کہا جائے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو پھر فقہ کو فقہ علوی کیوں نہ کہا جائے؟ جب یہ فقہ چلتے چلتے نیچے آ گئی، ان 12 ہستیوں میں سے نہ پہلی نہ آخری، درمیان میں چھٹی ہستی کے نام فقہ لگ جائے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آخر آپ کو کیوں چڑ ہے؟ اگر پہلے اماموں کی فقہ کہنا درست ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کہنا بھی درست ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ بانی سے مطلب یہ نہیں کہ پہلے فقہ نہیں تھی، یہاں پر فقہ کو مرتب کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ فقہ کو مرتب کرنے والی یہ پہلی ہستی ہیں، ان سے پہلے تو فقہ کو ترتیب ہی نہیں دیا گیا تھا۔ جس بندے نے فقہ مرتب کرنے کی بنیاد رکھی ہے، نسبت بھی اسی کی طرف جائز بنتی ہے۔ اسی لیے ہم اس فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 سال پڑھے ہیں، تو شیعہ کہتے ہیں فقہ جعفری کیوں نہیں کہتے؟ میں کہتا ہوں جن کے پاس 30 سال پڑھے ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ فقہ کو ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے استاد حضرت حماد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی سند عبداللہ بن عمر تک پہنچتی ہے، حضرت عمر تک پہنچتی ہے، علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے بالواسطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، جن کے پاس صرف 2 سال پڑھا جائے اور سارا فیض ان کے حصے میں ڈال دیا جائے؟ نہیں جناب، سب کا فیض حصے میں تقسیم کیا جائے گا، اسی میں انصاف اور شرافت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے، حالانکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عمر سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 13 سال چھوٹے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا ہے۔ یہ لوگ تکبر سے پاک تھے، یہ عاجزی کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہی درخت عاجزی سے جھکا ہوتا ہے جس پر پھل لگا ہوتا ہے، اور جتنا پھل زیادہ لگا ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حساب سے بالواسطہ عبداللہ بن مسعود سے فیض یافتہ ہیں۔ سب سے پہلا دین کا فیض تو کوفہ میں عبداللہ بن مسعود نے جاری کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا، تو علی رضی اللہ عنہ کے پہنچنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالواسطہ علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہوئے۔ تو ہم سب کے فیض کو تسلیم کرتے ہیں۔ جناب اپنی اصلاح فرمائیں، ہم انشاءاللہ ان ساری صورتحال کو جانتے ہیں۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف طریقوں سے بہت سی ہستیوں سے فیض یافتہ سمجھتے ہیں، اور فقہ کو مرتب کرنے والی یہ پہلی شخصیت ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی فقہ کا نام فقہ حنفی ہے، اور یہ بات حق ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا، وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ آخری بات، جن صحابہ کے اوپر میں نے نام لکھے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے ان سب سے فیض لیا ہے۔ تو میں شیعہ سے کہتا ہوں، آپ اپنی فقہ کو فقہ عمری کیوں نہیں کہتے، یا فقہ علوی کیوں نہیں کہتے، یا فقہ عباسی کیوں نہیں کہتے، یا فقہ مسعودی کیوں نہیں کہتے، یا فقہ حسینی کیوں نہیں کہتے، جبکہ آپ کے پاس تو دلیل بھی کوئی نہیں فقہ جعفری کو اپنی فقہ کہنے پر، کیونکہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فقہ کو مرتب ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود پھر بھی آپ اپنی فقہ کو فقہ جعفری کہتے ہو اور اپنی فقہ کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اور ہم سے اگر کوئی پوچھے، اے حنفیو، آپ اپنی فقہ کو فقہ عمری یا فقہ علوی یا فقہ عباسی یا فقہ مسعودی یا فقہ حسینی کیوں نہیں کہتے، تو ہمارے پاس انشاءاللہ العزیز ایک مضبوط دلیل ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فقہ مرتب نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کو مرتب کیا تھا۔ اسی وجہ سے ہم اپنی فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اب قیامت تک فقہ حنفی کے سمندر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام چلتا رہے گا۔